السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من قرية الظالم أهلها، صدق اللہ العظیم۔ سنا رہا ہے انادل نوید آزادی، منا رہا ہے اہل چمن آج عید آزادی۔ ہمارے سامنے ہے روز و شب کا آئینہ، غضب کی فرد عمل غضب کا آئینہ۔ ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو، جس پہ اللہ کرے ناز وہ انسان بنو۔ تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے، ملک جب نہ رہے گا تو کدھر جاؤ گے۔ ایک ہو جاؤ تو فولاد کی طاقت تو تم، اللہ اور اس کے رسول کی جماعت تو تم۔ میرے واجب القدر حضرات علماء کرام اور محترم سامعین، 14 اگست کا دن ہماری تاریخ کا یادگار دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن ایک آزاد ملک کی حیثیت سے پاکستان کا قیام عمل میں آیا، جب پرچم جاں لے کر نکلے ہم مقتل مقتل، اس وقت سے لے کر آج تلک جلات پر ہیبت طاری ہے۔ کسی اور سامنے تھے دشمن اپنے، شاید انہیں یہ معلوم نہ تھا یہ خاک وطن ہے جہاں اپنی، اور جہاں تو سب کو پیاری ہے، اور جہاں تو سب کو پیاری ہے۔ ہم مسلم پاکستانی ہیں، پاکستان کی حرمت و عظمت ہماری سرشت میں شامل ہے۔ میرا ایمان پاکستان، میری ہے جان پاکستان، اقبال کا تصور پاکستان، قائد کی جدوجہد پاکستان، راہ نصرت کی منزل میں میرا سامان پاکستان۔ جی ہاں، وہی پاکستان جس کے اصول کے لیے کتنے علماء کو شہید کیا گیا، جس کے اصول کے لیے کتنے علماء کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، جس کے اصول کے لیے کتنے اہل وطن کو وطن سے جدا کر دیا گیا، جس کے اصول کے لیے ہمارے بزرگوں کو آگ اور خون کے دریا سے گزرنا پڑا، جس کے اصول کے لیے کتنے سہاگنوں کے ان کے سہاگ موت کے گھاٹ میں اتار دیے گئے، جس کے اصول کے لیے کتنے شوروں کے سامنے ان کی بیویوں کی عفت و عظمت کی دھجیاں اڑا دی گئی۔ آزادی کے اصول کے لیے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئی۔ مگر میرے بھائیوں، ہم نے اس آزادی کی نعمت کی قدر نہیں کی۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ساری دنیا کے سامنے ملکی وسائل پر چند خاندانوں کا قبضہ ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ساری دنیا کے سامنے ہم کشکول لیے پھر رہے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ علماء کو شہید کیا گیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اہل وطن کو وطن سے جدا کیا گیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ مساجد و مدارس کے طلبہ طلبات کو تنگ کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ مساجد پر حملے کیے جا رہے ہیں، مدارس پر حملے کیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ مساجد کے بارے میں، مدارس کے بارے میں جھوٹی افواہیں اڑا کر اور ان کو بدنام کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ جہاد کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں سود کو حلال کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ حرام کو عام کیا جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں، آج سے ایک نئے عزم کا اظہار کریں کہ ہم اس ملک کو رشوت ستانی اور اقربا پروری کی ہر صورت کو ختم کر دیں گے۔ نہ خود کسی بدعنوانی میں ملوث ہوں گے، نہ کسی اور کو ملوث ہونے دیں گے، کیونکہ حضرت سعد نے کیسر ایران میں، جہاں پر کیسر ایران نے 2500 سال حکومت بیٹھ کر کی تھی، اس جگہ پر خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ آیات پڑھی کہ آج کے فرعونوں سے تم نے ڈرنا نہیں ہے، صحابہ کرام کی سیرت کو اپناؤ اور صحابہ کرام کے کردار کو اپناؤ، ان فرعونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو اور آپس میں پیار و محبت قائم کرو۔ انشاءاللہ پریشان ہونے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ امریکہ بھاگ گیا، اب وطن عزیز پر خوشحالی آ جائے گی، امن قائم ہو جائے گا۔ رہی بات اس ہندوستان کی، رہیں گے اس خطے میں ہم اور ہندوستان ہمارے دریاؤں پر دھڑا دھڑ ڈیم بنائے جا رہا ہے۔ بنا لے جتنے ڈیم بنانے ہیں، انشاءاللہ بنائے گا ڈیم ہندوستان، اور
کا استعمال پاکستان کرے گا. دل دل جان جان پاکستان 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 پاکستان. ہم تخت و تحت میں سے ایک کو چنا کرتے ہیں, عجب انداز سے اس دنیا میں جیا کرتے ہیں. بندوق کیا چیز ہے توپ کسے کہتے ہیں, بندوق کیا چیز ہے توپ کسے کہتے ہیں, ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں. نعرے تکبیر. پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ نعرے تکبیر.